بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے ثلاثۃ من کن فیہ یجد حلاوۃ الایمان، جس کے اندر 3 صفتیں ہوں گی وہ اپنے قلب میں ایمان کی لذت محسوس کرے گا، ایمان کی طاقت محسوس کرے گا۔ اسی میں یہ بھی ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول اس کے دل میں ان دونوں کو چھوڑ کر پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائے، سب سے زیادہ محبوب اس کے دل میں اللہ ہو اور اللہ کے حبیب۔ جب اللہ محبوب ہوگا تو اس کا محبوب بھی محبوب ہی ہوگا۔ ان یکون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول احب الیہ مما سواہما، اس کے دل میں تمام غیر اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے، سب سے بڑھ کر محبت ان سے ہو جائے۔ اور اگر وہ کسی اور سے بھی محبت کرے تو لا یحبہ الا للہ، کسی غیر اللہ سے محبت کی تو کر سکتا ہے مگر اللہ کی وجہ سے کرے، اللہ ہی کے لیے کرے۔ جیسے ماں سے محبت کرے اللہ کی وجہ سے کہ اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، حسن سلوک کرو۔ احسان والے تو 100 روپے دے دیے احسان کر دیا، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان کے معنی ہے حسن سلوک کرو، ایسا رویہ رکھو والدین کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے ان کی طبیعت خوش ہو جائے، ان کا دل کہے کہ میرا بچہ میرا ہے اور فرما بردار ہے، دل خوش ہو جائے۔ ہاں، ان کو اتنا خوش نہ کرو کہ اللہ ناراض ہو جائے، کیونکہ ان کو خوش کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے واسطے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے جہاں تک گنجائش ہے اسی میں ماں باپ کو خوش کرو۔ یہ خوش کرنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول سے کی وجہ سے۔ ماں باپ سے محبت بیوی سے بھی رکھو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے رکھو۔ اولاد سے بھی رکھو محبت، لیکن اللہ کے لیے رکھو۔ کوئی غرض کسی سے ہماری وابستہ نہ ہو، اللہ بیچ میں ہو، اللہ کی وجہ سے۔ تو پہلی چیز اللہ اور اس کا رسول ان دونوں کے سوا پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ دوسری صفت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے مومن میں وہ یہ کہ کسی غیر اللہ سے محبت کرنا چاہو تو اللہ کی نسبت سے کرو، اللہ کو چھوڑ کے نہیں کرو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نسبت سے کرے گا تو جس سے محبت کرنا ناجائز ہے وہ کیسے کرے گا؟ اسے تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو وہ ناجائز محبت کسی سے بھی نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر ہم جا رہے تھے، راستے میں کوئی نظر آ گئی لڑکی ایسی کہ جو آنکھوں کو بھلی لگ گئی، دل میں اتر گئی، یا اپنے رشتہ داروں میں کوئی جان پہچان میں، یا اپنی آفس میں کام کرنے والی، یا اپنے ساتھ لیب میں ٹیکنیشین، کہیں بھی ملے گی غیر لڑکیاں جن کا ہم سے کوئی رشتہ شرعی نہیں ہے۔ اور شرعی رشتے والوں میں بھی کئی نامحرم ہیں، سب محرم نہیں ہے، کئی نامحرم ہیں۔ اپنی سگی بہن دکھ گئی کوئی بات نہیں، سگی بہن کی بیٹی دکھ گئی کوئی بات نہیں، سگے بھائی کی بیٹی دکھ گئی کوئی بات نہیں۔ ان سے اگر محبت محسوس ہوتی ہے تو یہ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے ان سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ اللہ کے لیے۔ بہن نظر آ گئی حقیقی سگی بہن، لیکن خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، چچا زاد بہن، مامو زاد بہن، اپنی بیوی کی بہن، اپنے بھائی کی بیوی،
ان کو دیکھنا حرام ہے، ناجائز۔ اگر کسی کو ان سے محبت ہو جائے تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے ان سے محبت کی حد مقرر کر دی ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ رشتہ داری کا احترام کیا جائے، رشتہ داری کے حقوق ادا کیے جائیں، بس ایک چیز نہ کی جائے کہ سامنے نہ نکلا جائے، یہ نہ کیا جائے، باقی سارے حقوق ادا کرو۔ محبت اپنی جگہ پر ہے، اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ محبت للہ ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ محبت للنفس ہے، للہ نہیں، اپنی ذات کے لیے ہے، اللہ کے واسطے نہیں۔ اللہ کے واسطے ہوتی تو اللہ کے بتائے ہوئے حدود کے اندر ہوتی۔ اور عورتوں کے لیے بھی، جیسے میں نے بتایا تھا کسی پروگرام میں، اب میں نے کیا بتایا، قرآن نے بتایا ہے، 1400 سال سے قرآن بتاتا ہی آ رہا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ۔ عورتیں اپنی زیب و زینت کو، چاہے وہ زینت زیور کی ہو، چاہے وہ زینت لباس کی ہو، چاہے وہ زینت جسم کی ہو، نہیں ظاہر کر سکتی۔ لا یبدین زینتہن، نہ کھولیں اپنی زینت کو، نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو کسی کے بھی سامنے، سوائے، اللہ کے معنی سوائے لبعولتہن، اپنے شوہر کے لیے، او آبائہن، اپنے والد صاحب کے لیے، او آبائی بعولتہن، اپنے خسر صاحب کے لیے، او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے، اور او ابنائی بعولتہن، اپنے شوہر کے بچوں کے سامنے، او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، اپنے بھائی کے بچوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، اور اپنی سگی بہن کے بچوں کے سامنے، او نسائہن، مسلم عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، اپنے زر خرید غلاموں کے سامنے۔ اب اللہ نے اتنے چھوڑ دیے، اتنوں کو چھوڑ کر سب کے سامنے اپنے کو چھپانا عورت پر لازم کر دیا، واجب کر دیا، قرآن نے کر دیا۔ اب بیچارے ہمارے ملک کی عدالت کے جج صاحب نے کہا کہ اسلام میں پردہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو انہوں نے کہاں سے کہا، اللہ بہتر جانتا۔ کسی قرآن جاننے والے سے پوچھو، قرآن کی 20 آیتوں نے پردے کو لازم کر دیا ہے مسلمان، نہیں کرتے الگ بات ہے، لیکن ہے تو صحیح ضروری۔ جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، وہ غلط نہیں کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ اکثریت کے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ اسلام میں ضروری نہیں ہے، یہ تو عملی کوتاہیوں پر دین بنتا ہے کہ علم کی بنیاد پہ دین بنتا ہے؟ دین تو علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، عمل کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ اس لیے علم اصل چیز ہے۔ قرآن نے کہا نہیں ظاہر کر سکتی عورت اتنے لوگوں کے سامنے، تو کلاس فیلو جتنے بھی ہیں، جتنے وہاں پڑھنے والے ہیں ساتھ میں، وہ اس میں سے ہے؟ اس میں سے کسی میں بھی نہیں۔ جو پڑھانے والے ٹیچر ہیں وہ اس میں ہے کیا؟ اس میں وہ داخل نہیں ہے۔ بازار میں جا کر جس سے خرید و فروخت کر رہے وہ اس میں داخل ہے؟ اس میں داخل نہیں ہے۔ سخت ضرورت کے وقت اتنی گنجائش رکھی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، بس اتنی سی گنجائش رکھی کہ بھئی لینے دینے میں کچھ ہتھیلی گٹوں کے آگے کھل جائے، قدمین کھل جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس پر گناہ تو نہیں ہوگا، ضرورت کھولا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا تو انہوں نے
ایک چادر اوڑھ کے دکھائی کہ حضور کے زمانے میں عورتیں کس طرح نکلتی تھی. ایک چادر لے کے اپنی چادر خود اوڑھ کے راوی کہتے ہیں پورے چھپا لیا, منہ پہ سے بھی اس کو پلٹا لیا اور ایک آنکھ کی جگہ کھینچ دیا کہ ایک آنکھ باہر کھلی رہے, بس دوسری والی آنکھ پر سے بھی چھپا لیا چادر کو. اور فرمایا عہد نبی میں عورتیں باہر اس طرح نکلتی تھی. ایک آنکھ سے رستہ دکھ سکتا ہے, کام چل سکتا ہے, اس لیے ایک آنکھ ہی کھولی, دو بھی نہیں. یہ سب قرآن مجید احکام دیتا ہے تو مستقل بیان کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں نے آپ کو صرف مردوں کے لیے بتایا. محبت کرنا ہے, محبت کے نام پہ ہم معصیت کر رہے ہیں, محبت کے نام پہ ہم گناہ کر رہے ہیں. کیوں؟ محبت اسی حد تک معتبر ہے جو حد تک اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت پسند ہے ان عورتوں کے علاوہ بقیہ عورتوں سے. اتنی محبت پسند ہے کہ آپ ان کی خدمت کر دیں, آپ ان کے رشتہ داری کے حقوق ادا کر دیں, وہ اگر بیمار ہو جائیں تو عیادت کریں, وہ اگر محتاج ہو جائیں حسب حیثیت ان کی مدد کریں اور ان کا خیال رکھیں. اپنی زکوٰۃ صدقات خیرات میں اپنے رشتہ داروں کو آگے رکھیں, مقدم رکھیں. یہ سب حقوق تو ادا کرو, لیکن سامنے نہیں نکلیں. سامنے نکلنا بغیر پردے کے یہ پھر اب اللہ کی محبت نہیں رہ جائے گی, یہ نفس کی محبت ہو جائے گی. تو دوسری بات کیا بیان فرمائی حدیث میں؟ پہلی بات یہ اللہ رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں. دوسری بات یہ جس سے بھی تم محبت کرو وہ اللہ رسول کی وجہ سے کرو. الا للہ, صرف اللہ کو خوش کرنے کے واسطے محبت کرو. جب یہ ہم اس کی اختیار کر لیں گے تو ہم کوئی ناجائز محبت میں گریں گے ہی نہیں, کیونکہ جب وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو ہمیں کرنا ہی نہیں ہے. جو اللہ کے لیے ہے وہی محبت کرنی ہے. تو دو باتیں ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ کفر کی طرف لوٹنا آگ میں ڈالے جانے سے زیادہ ناپسندیدہ ہو جائے. ہمارے دل کا یہ حال ہو کہ کفر کی بات بولنا, کفر کا کام کرنا, شرک کا کام کرنا یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے, اس کے مقابلے میں آگ میں جلنا آسان ہو جائے. آگ میں جلنا ہمارے لیے اتنی بڑی تکلیف کی بات نہیں ہے کہ کوئی دہکتی آگ میں ہمیں اٹھا کے ڈال دے اور ہم لمحے میں جل بھن کے برابر ہو جائیں. وہ اتنی پرواہ کی بات نہیں ہے, مگر کفر شرک کا کام کرنا اس سے زیادہ خطرناک, اس سے زیادہ ناپسندیدہ ہو جائے قلوب کے اندر. یہ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی یجد فی قلبہ حلاوت الایمان, وہ اپنے دل میں ایمان کی حلاوت اور لذت اور مزہ محسوس کرے گا.